ہندوستان کے کئی شہروں میں ٹڈی دل پائی گئیں اور ان کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یار ابھی کرونا وائرس ختم نہیں ہو پایا تھا اور یہ کیا ایسی چیز، ایسی بلا آ گئی جس نے پوری کھیتیوں کو چٹ کر کے رکھ دیا۔ تمام کھیتیاں اور تمام پیڑ، تمام باغ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لوگ پریشان ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج ہی ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صرف ہمارے زمانے میں ہی ہو رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جب موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ تو ایمان جو لے آئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بن گئے، لیکن جو فرعونی تھے، جو فرعون کے پیروکار تھے، فرعون کی بات مانتے تھے، تو ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ ان کو تہس نہس فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب نازل فرمائے۔ پہلے ایک عذاب بھیجا بارش کا، طوفان کا، تو وہ بارش آ کے ان کے گھروں میں بھر گئی اور وہ ڈوبنے لگے۔ تقریباً 7 دن گزر گئے، وہ اسی طرح سے پانی میں ڈوبتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے، دوبارہ اب ہم آپ کی بات ہمیشہ مانیں گے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر سے اس عذاب کو رفع کر دے، ختم فرما دے، اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، پھر سے وہ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو وہ ایمان نہیں لائے، پھر سرکشی کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب بھیجا۔ وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ ٹڈی دل ان کے کھیتوں کو چٹ کر گئیں اور ان کے کھیتوں میں، باغوں میں لگ گئیں، جس سے ان کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے، اب ہم دوبارہ سرکشی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے پھر اپنا وعدہ وہ بھول گئے اور پھر سے عذاب میں، پھر سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور وہ مینڈک کا عذاب بھیجا۔ وہ مینڈک جہاں بیٹھتے تھے تو مینڈک ان کی گودوں میں آ جاتے تھے، ان کے پانیوں میں مینڈک ہوتے تھے، وہ ان کے گھروں میں مینڈک بھر گئے، وہ سو نہیں پاتے تھے، بستروں میں مینڈک۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ اب کی سچا وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس اس عذاب سے چھٹکارا دلا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا، رفع فرما دیا۔ انہوں نے پھر بھی باز نہیں آئے، اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، کھٹمل کا۔ تو وہ ان کے بستروں میں اور ان کے گھروں میں ایسے رہنے لگے کہ ان کا رہنا، ان کے جسم میں کھجلی، کھاج اور جوئیں ان کی پلکوں میں پڑ گئے، ان کے بالوں میں پڑ گئے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے اللہ کے نبی موسیٰ، اب کی ایک بار اور آخری چانس دے دیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب کی آپ کے ساتھ ذرہ برابر بھی نافرمانی آپ کی نہیں کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو یہ لیکن وہ پھر باز نہیں آئے اور انہوں نے 5ویں مرتبہ پھر نافرمانی کی، اللہ کے نبی موسیٰ نے پھر بد دعا کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب نازل فرمایا، والدم، اللہ نے خون نازل فرمایا۔ خون کا کیا سسٹم تھا کہ جب وہ پانی پیتے تھے تو خون بن جاتا تھا، کنویں سے پانی نکالتے پانی تھے، بن جاتا تھا خون۔ کافی دن گزر گئے، فرعونی جو عورتیں تھیں بڑا پریشان ہو گئیں، پیاس سے لوگ مرنے لگے۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تم پانی لے کے میرے منہ میں ڈالو۔ سسٹم کیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ پانی لیتے تھے تو پانی رہتا تھا، فرعونی جب پانی نکالتے تھے تو خون بن جاتا تھا۔ تو ان فرعونیوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جہاں سے پانی پیتے ہیں، جس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، ہم بھی وہی کریں۔
تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جہاں سے پانی نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم جس کنویں سے پانی لیتے تھے، ان لوگوں نے بھی وہی کیا، اسی جگہ سے پانی لینا شروع کر دیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم جب پانی لیتے تھے تو پانی ہوتا تھا، وہ لوگ جب نکالتے تھے تو خون نکلتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، فرعونی عورتوں نے کہا کہ تم ہمارے منہ میں پانی لے کے کلی کر دو تاکہ ہم اس سے پیاس ہم بجھا سکیں، اپنی پیاس کو ختم کر لیں۔ تو وہ جب پانی لے کے کلی کرتے تھے تو فوراً ہی ان کے منہ میں جا کے خون بن جاتا تھا۔ فرعون بڑا پریشان ہوا، اس نے درختوں کی جڑوں کو اور درختوں کو کٹوایا اور ان کو نچوڑا اور اس کا عرق پینے کی کوشش کی۔ نچوڑا جاتا تھا تو عرق نکلتا تھا، منہ میں جاتا تھا تو خون بن جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آخر کار موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم فرعونی دوڑے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم آگے، فرعونی پیچھے۔ سامنے دریا پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ لاٹھی ماری، سمندر میں راستہ بن گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئی اور فرعون اور فرعونی اس پانی میں غرق ہو گئے۔ اب ہمیں اس بات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات مفصلات، ہم ایک کے بعد ایک نشانیاں اور عذاب بھیجتے رہے تاکہ یہ سبق حاصل کریں، لیکن انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا بلکہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آسمان سے نازل ہوتے ہیں جب کوئی بندہ یا کوئی بندی جب گناہگار ہو جائیں اور اپنے جو وہ گناہ کے کام کرتے ہیں ان پر اڑے رہیں۔ تو یاد رکھیں یہ تمام چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ طرح کی بیماریاں آنا، آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ ہم سارے لوگوں کو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ اس ٹڈی دل نے پوری سمجھ لیں کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، دعا کریں۔